الرحیم۔ میں آغاز سخن کرتا ہوں اس پاک ہستی کے پاک نام سے جو کردگار دو عالم ہے، جو خیبر صفی اور کبریائے رمز و کوہن ہے۔ یہ زاغ و زغن اسی کے معجزہ کن نقش کے ہائے جمیل ہے۔ آج کی اس محفل پر نور میں یگانۂ روزگار کجل بقار کہنۂ مشق اہل علم و دانش تشریف فرما ہے۔ آج اظہار گفتار کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ فرض قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی۔ چھوڑ کر کل کو پریشان کارواں جو ہوا، زندگی قطرے کو سکھلاتی ہے اسرار حیات۔ یہ کبھی جوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی۔ جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ جناب صدر، آج سے 1426 سال قبل ماضی میں جان کر دیکھے تو آپ کو میری موضوع کی جڑیں ریاست مدینہ میں پیوست ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شہر مکہ میں پیدا ہونے والا عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا مقدس بیٹا حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد واحد تھا، مگر تاریخ عالم نے دیکھا انہوں نے انسانیت کا رخ موڑ کر رکھ دیا اور تاریخ انسانی کے دائرے الٹ سے بہنا شروع ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ جواب سہل ہے، انہوں نے فرد واحد ہوتے ہوئے افراد کی مقدس اور ناقابل تشکیل جماعت تشکیل دی اور خود کو اس جماعت میں ضم کر دیا، اور پھر ان افراد نے دنیا کو دنیائے آخرت سے نواز دیا۔ جناب صدر، اگر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مگر فرد واحد کی زندگی کا دار و مدار افراد و معاشرہ کے ساتھ ربط رکھنے میں ہے اور افراد و معاشرہ کی بقا بھی اسی میں ہے، تو فرد کو اپنے اندر اس کا جائز مقام دے۔ یہ نہیں کہ سب رتوں میں تو اس کی خدمات سے فیضیاب ہوتے رہے اور سب رتوں میں اسے عضو معطل جان کو شاخ بریدہ بنا ڈالے۔ اگر ایسا کسی قوم کی روزمرہ میں شامل ہو جاتا ہے تو اسے زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ موجیں جب تنہائیوں کے عذاب سے آشنا ہوتی ہیں تو اپنی موت آپ بن جاتی ہیں، اور اگر کھلے سمندر میں باہوں میں باہیں ڈال کر بھاگ رہے ہو تو بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جناب صدر، اور اسی موقع پر شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بطال خون و رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہندی و خراسانی یہ افغانی و ترانی، یہ ہندی و خراسانی یہ افغانی و ترانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ جناب صدر، تاریخ پاکستان کا ایک بار پھر نظر دوڑائے تو آپ کو اجمیر کا فلسفہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ 1948 اور 1965 میں افراد معاشرہ اور ملت واحد تھے۔ ان حکمران چاہے چند افراد تھے مگر ان کی سوچوں کے دارے ملت پاکستان کی سوچوں میں مدغم تھے، اور پھر ہم نے مل کر نعرہ لگایا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ جناب صدر، ہم نے اپنے اس نعرے کو حقیقت کا بے نظیر روپ عطا کر دیا تھا، مگر 16 دسمبر کے اس المناک حادثے سے دوچار ہوئے جس کی سزکیاں آج بھی باشعور اذہان میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ فرد اور افراد کی جنگ تھی جس میں سزا دونوں کا مقدر تھے۔ جناب صدر، میں بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، منفیت بھی ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفیت بھی ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔